اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلباء اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو احباب نئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آج کا یہ ٹاپک سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تاکہ آپ کو وقف کی جو معلومات ہے اس میں آسانی پیدا ہو سکے، اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آج کا ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیسن نمبر 65، پارٹ نمبر اس کا 3 ہے، اور یہ لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا، جس میں ہم سیکھیں گے کہ وقف کا طریقہ کیا ہے۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کی بنیادی معلومات، علامات وقف کو سیکھا۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں لیسن نمبر 64 کے اندر ہم نے حرکات کے اندر وقف کیسے کرتے ہیں اس کو سیکھا تھا۔ آج ہم تمام جو بقیہ چیزیں ہیں ان پر وقف کیسے کرتے ہیں اس کو ہم سیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر جو ہم نے یہاں پر 2 زبر چھوڑا تھا اس کو اب ہم سیکھنے لگے ہیں۔ آج ہم اپنے لیسن کا آغاز کر رہے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جب ہم وقف کریں گے تو 2 زبر پر جب وقف ہوگا تو انہیں وقف میں الف سے کیسے بدلیں گے؟ جو 2 زبر ہیں ان میں سے ایک زبر کو ہم ختم کر دیں گے، اور ایک زبر جب رہ جائے گا تو وہ الف مدہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ الف مدہ کی پہچان یہ ہے کہ زبر کے بعد الف ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ تو یہ الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا تو الف سے تبدیل کر کے ہم اس کو پڑھیں گے کیسے، چلے ہم مثال دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کی جو مثال ہے کہ یہ دیکھیں آخر پر 2 زبر ہیں، تو جب ہم 2 زبر میں تبدیلی پیدا کریں گے تو ایک زبر ختم کر دی تو ایک زبر برقرار رہی۔ تو جب ہم اس کو وقف کریں گے تو الفا فن تھا، تو وقف کی صورت میں ہم پڑھیں گے الفا فا۔ کیونکہ ہماری موسٹلی یہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کا دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی 3 مثالیں ہیں۔ یہ دیکھیں 2 زبر ہیں، یہاں بھی 2 زبر ہیں، تو وقف میں ایک زبر کو ختم کر کے الف سے تبدیل کریں گے، تو الف سے بدل کر جب ہم پڑھیں گے تو یہ الف مدہ بن جائے گا۔ یہ دیکھیں الفا فن، تو الفا فا وقف کی صورت، علمن علما، نبیا نبیا، تو یہ الف سے تبدیل کر کے ہم وقف کریں گے۔ تو اس سے پہلے جو ہمارے یہ 3 حروف ہیں الٹا پیش کے، یہ ہم پہلی ویڈیو میں ہم نہیں بیان کر سکے، اس کو بھی ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ ہم رما پڑھیں گے وقف کی صورت میں، جوڑ توڑ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں پر ہم اس کو بغیر جوڑ توڑ کیے ہم پڑھیں گے، جوڑ توڑ کے بغیر پڑھیں گے، جوڑ توڑ نہیں کریں گے یہاں پر۔ تو جو ہمارے پاس لفظ لکھا ہوگا وہ یہ والا لکھا ہوگا، جب ہم پڑھیں گے تو یہ والا پڑھیں گے۔ کیسے، یہ ہم پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ ربہ ربہ، یہ وقف کی صورت میں۔ اخلدہ، وقف میں ہم پڑھیں گے اخلدہ، الٹا پیش ختم ہو جائے گا تو یہ ہا ساکن ہو جائے گا۔ موازینہ موازینہ، یہ ہم دوبارہ ہم دہرا لیتے ہیں۔ جو رہنمائی ہم نے حاصل کی ہے کہ 2 زبر پر وقف کیسے کرتے ہیں، تو الفا فن ہے، تو ایک زبر کو ہم جب ہٹا دیں گے تو یہ الفا فا، جب ہم 2 زبر میں سے ایک زبر ہٹائیں گے تو یہ الف سے بدل جائے گا، کیونکہ الف کی پہچان کیا ہے الف مدہ کی، کہ زبر کے بعد الف بغیر علامت و حرکت کے آ جائے تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم 2 زبر میں سے ایک زبر ختم کریں گے تو یہ الف مدہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے، یہ بقیہ اس کی 2 مثالیں یہ موجود ہیں۔ الفا فن، وقف میں ہم پڑھیں گے الفا فا۔ علمن، وقف میں پڑھیں گے علما۔ نبیًّا، وقف میں پڑھیں گے نبیّا۔ تو اب یہاں پر اگلی جو عبارت ہے کہ اگر آخری کلمے پر گول تا ہو اور اس کے اوپر جو بھی اعراب ہوں گے ان کو وقف کی صورت میں ختم کر دیا جائے گا، چاہے 2 زبر ہوں۔ تو یہاں پر چونکہ یہ دیکھیں 2 زبر ہے لیکن الف نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو الف مدہ میں تبدیل نہیں کیا۔ تو 2 زبر تو ہیں لیکن الف نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پر وقف میں الف سے نہیں بدل سکتے۔ اب یہاں پر ہا کے اوپر 2 نقطے ہیں، تا کے اوپر 2 زبر ہیں، تو جب ہم وقف کریں گے تو 2 نقطے بھی ختم ہو جائیں گے اور اوپر جو 2 زبر ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو ہا ساکن ہو جائے گا، تو یہ ہا سے بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی،
لفظ جو لکھا ہوگا وہ یہ ہمارے پاس یہ والا لکھا ہوگا، وقف کی صورت میں یہ والا پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ قوتن وقف میں پڑھیں گے قوہ، رقبتن وقف میں پڑھیں گے رقبہ، جاریتن وقف میں پڑھیں گے جاریہ۔ اور آگے بیٹا جو وقف کی صورت آ رہی ہے یہ 5 اقسام ہیں جو وقف میں تبدیل نہیں ہوتی، یہ جیسے لکھی ہوتی ہیں ویسے ہی ان کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان میں کھڑی زبر ہے جو کہ ہم حرکات میں پہلے ہم نہیں بیان کر سکے کیونکہ اس کا وہ مقام نہیں تھا، اس لیے 2 زبر کا بھی وہ مقام نہیں تھا بیان کرنے کا اور کھڑی زبر کا بھی، اس لیے ہم نے تنوین میں ہم نے 2 زبر کو علیحدہ کیا تھا اور کھڑی حرکات میں ہم نے کھڑی زبر کو علیحدہ کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ بقیہ جو 7 اقسام تھی ان کو ہم نے لیسن نمبر 64 کے اندر دہرایا تھا۔ تو یہ جو کھڑی حرکات ہیں ساکن حرف ہے اور حروف مدہ ہے تینوں، ان میں وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، جیسے وَتَوَلَّى مِنَ الْأُولَى، وقف میں بھی وہی پڑھیں گے مِنَ الْأُولَى، فَتَرْضَى وقف میں بھی وہی پڑھیں گے فَتَرْضَى، یعنی کہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آخری حرف پہلے سے ہی ساکن ہو تو وقف میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، ویسے ہی ہم اس کو ادا کر دیں گے، جیسے وَانْحَرْ وقف میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے وَانْحَرْ، فَرْغَب وقف میں بھی وہی دہرائیں گے فَرْغَب، فَحَدِّثْ وقف میں بھی وہی پڑھیں گے فَحَدِّثْ۔ یہاں پہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ بیٹا یہ جو آخری حرف ہے یہ غیر قلقلہ ہے، اس لیے آواز یہاں پر لوٹ کر نہیں آئی، اور یہ آخری حرف حروف قلقلہ کا حصہ تھا تو یہاں پر آواز لوٹ کر آئے گی اور زیادہ واضح آواز لوٹ کر آئے گی، فرغب فرغب، فحدث فحدث۔ اب یہ حروف مدہ ہے، ان میں کوئی تبدیلی پیدا یہاں پر بھی نہیں ہوگی۔ فیہا فیہا، تہتدو تہتدو، قولی قولی۔ تو آخر پہ بیٹا ہم نون قطنی پر وقف کریں گے، تو نون قطنی میں یہ چھوٹا سا نون لکھا جاتا ہے، یہ جو گرین کلر میں ہے، وصل میں ہم اس نون قطنی کے ساتھ ہم حروف کو ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم وقف کریں گے تو یہاں پر سچویشن بدل جائے گی، جو ہمارے پاس لفظ لکھا ہوگا اس کو کیسے پڑھیں گے اور جو وقف میں ہے اس کو کیسے پڑھیں گے۔ وصل کی صورت میں خیران الوصیۃ، وقف میں پڑھیں گے خیرا الوصیۃ، وصل میں شیبان السماء، وقف میں پڑھیں گے شیبان السماء، وصل میں منیبی ندخلوہا، منیبی ندخلوہا، منیب ادخلوہا، مبین نقتلو، مبین اقتلو، قدیر الذی، قدیر الذی، خبیرا الذی، خبیرا الذی۔ یہ وقف کی صورت میں پڑھیں گے اس کو اس طرح، خبیرا الذی، اس کو وقف کی صورت میں اس انداز میں ادا کریں گے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں آپ نے کچھ نئی چیزیں پڑھنا سیکھی وقف کے طریقے کے اندر۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا ٹاپک 65 سبق نمبر جو 21 ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم کسی اور ٹاپک کے اوپر اب انشاءاللہ ہم ویڈیوز کو سٹارٹ کریں گے۔ اگلے لیسن تک کے لیے ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔